السلام علیکم۔ مرکز شفا میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شوگر کے مرض کے بارے میں۔ ناظرین، مرض شوگر میں آدم خاکی کب مبتلا ہوا، اس کے درست تاریخی شواہد ملنے ممکن نہیں، البتہ یہ بات طے ہے کہ جاندار اجسام میں اس مرض کا شکار صرف انسان ہوتے ہیں۔ اس حقیقت سے بھی چشم پوشی ممکن نہیں کہ اس وقت زمین پر بسنے والے انسان جو کہ کئی موسموں میں پلتے ہیں اور الگ معاشرت، الگ مزاج کی بدولت اپنی ایک فطرت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور یہ چلتے پھرتے انسان جن کی تعداد اس وقت تقریباً 6 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، ان کا تقریباً 7% حصہ مرض شوگر یا شوگر سے ملتی جلتی امراض کا شکار نظر آتا ہے۔ قانون فطرت کا تقاضا ہے، جو چیز باعث مرض ہے وہی باعث شفا بھی ہے۔ دماغی پریشانی سے بد اثرات مرتب ہوں تو دماغی رخ تبدیل کریں، یعنی جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو، کوشش کریں کہ اس چیز کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ اگر غذائی بد اعتدالی کی بنا پر کوئی عارضہ لاحق ہو تو غذا کے چارٹ میں توازن پیدا کریں۔ تجربات سے یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ مختلف قسم کے جسمانی منفی اعمال لبلبہ کے فنکشن کو ناقص کر دیتے ہیں۔ مرض شوگر میں مرکزی کردار کا مالک لبلبہ ہوتا ہے، جو کہ بہت چھوٹے لوتھڑوں کا مرکب ہے۔ لبلبہ کے فنکشن میں بگاڑ کے چند اسباب درج ذیل ہیں: ڈپریشن، صدمہ، دماغی طور پر تھکا دینے والے وسوسے، لبلبہ کا جزوی فالج، لبلبہ میں دقی اثرات، غذا کے ذریعے پھیلنے والے زہریلے ایجنٹ، موٹاپا یعنی فربا پن بھی اس کی وجہ بن جاتا ہے۔ زمانہ پیری اور غذائی قلت لبلبہ میں لاغری کا موجب ہو سکتی ہے۔ ورم لبلبہ، جس میں پیٹ درد اور قے کی اچانک علامت کا ظہور پایا جائے، اور جب یہ ورم پرانا ہوتا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ جگر کو بھی متاثر کرتا ہے، اور جب ورم لبلبہ اور جگر کی سختی ساتھ ساتھ موجود ہوں، اسے ذیابیطس اسمر کہتے ہیں، یعنی برونز ڈائبٹیز۔ لبلبہ میں رسولیوں کی پیدائش سے لبلبہ کی نالیوں میں رکاوٹ نمودار ہو جاتی ہے، جس کے سبب لبلبہ کی رطوبت نالیوں میں داخل نہیں ہو پاتی، جس کے سبب مریض کا پاخانہ، مٹیالہ اور خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غنودگی اور سر چکرانے کی علامات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس کنڈیشن میں جسم میں شوگر کا لیول گر جاتا ہے، جو کہ چینی وغیرہ لینے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ عام حالتوں میں انسانی خون کے اندر گلوکوز کا تناسب تقریباً 41% ہوتا ہے۔ اگر اس مقدار میں 418% تک اضافہ ہو جائے تو ایسی صورت میں بذریعہ گردے شکر اخراج پانے لگتی ہے۔ شوگر کی قابل ذکر علامات یہ ہیں: پیشاب کی نہایت قلیل وقفوں سے حاجت کا برقرار رہنا جس میں شکر کا اخراج نہیں ہوتا، پانی کی طلب
شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ کثرت پیشاب کی وجہ سے عموماً رات کو کئی بار بستر سے اٹھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور مریض ضعف اعصاب کا شکار ہو کر اور امراض میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ مریض کی صحت دن بدن بگڑتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھار کمر میں درد ہو جاتا ہے جو کہ بڑھتا بڑھتا ران اور پنڈلیوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس عارضہ میں مریض 24 گھنٹوں میں تقریباً 8 کلو پیشاب خارج کرتا ہے۔ شوگر سادہ میں پیشاب کی رنگت ہلکی زرد یعنی کریم کلر ہوتی ہے۔ شوگر سادہ میں مریض کی قوت ہاضمہ بہتر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ بدنی جلد میں خشکی پائی جاتی ہے۔ شوگر سادہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو عضلات بدن بھی تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے سبب وزن میں کمی اور کمزوری انتہائی ہو جاتی ہے۔ شوگر سادہ ایسے بچوں کو بھی لاحق ہو سکتا ہے جن کا مزاج خنازیری ہو، ماں نے کسی وجہ سے اپنا دودھ پلانا بند کر دیا ہو۔ ایسا بچہ نہایت سست اور لاغر ہو جاتا ہے اور بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ مرض شوگر انسولین کی پیداوار میں بے ضابطگی اور کمی کی بنا پر لاحق ہوتی ہے۔ یہ انسولین ہی ہے جو ہارمونز کے ساتھ شراکت کر کے تغذیہ کے میٹابولزم میں توازن پیدا کرتی ہے، جس سے خلیات بدن کو توانائی ملتی رہتی ہے۔ جبکہ آپ اگر کافی دیر تک دوبارہ غذا نہ لیں تب بھی یہ سسٹم خلیات کو توانائی فراہم کرتا رہتا ہے اور جسم میں کمزوری اور لاغری کی علامت پیدا نہیں ہوتی۔ جو غذا ہم باہر سے جسم میں داخل کرتے ہیں وہ انسولین کی وجہ سے اس قابل بنتی ہے کہ خوراک کے مفید جوہر جو توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں جسم کے لیے استعمال ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے لیے ذخیرہ بھی ہو سکیں، تاکہ جب فاقہ کی وجہ سے باہر سے غذا نہیں ملتی تو ایسے وقت میں جسم ذخیرہ شدہ توانائی کے جوہر سے استفادہ کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں انسولین کچھ ہارمونز کی جسم میں اس طرح اصلاح کرتی ہے کہ غذائی اجزاء میں خاص کر گلوکوز کو خون میں اس کی سطح اعتدال پر رکھیں اور خون میں شوگر کی کمی بیشی کو کنٹرول کر سکیں۔ جب ہم غذا لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ غذا بے شمار چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے تاکہ خون میں آسانی سے جذب ہو سکے، پھر نشاستہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے سبب پروٹین، امینو ایسڈ وجود میں آ جاتی ہے اور چربی کئی پیچیدہ مالیکیولز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تمام انسانی اعضاء اور غدود نظام خون میں پروٹین اور شکر کی موجودگی سے باخبر ہوتے ہیں اور اپنے خلیاتی نظام کو خون میں پروٹین اور شکر کے تناسب کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ ان غدود ہائے نظام میں سے ایک اہم غدود لبلبہ ہے جو کہ خصوصی قسم کے خلیات سے مزین ہوتا ہے۔ لبلبہ سے وابستہ خلیات خون میں شکر یا امینو ایسڈ کی کمی بیشی پر اپنے رد عمل سے بعض ہارمونز اگر ضرورت ہو تو فراہم کرتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ان کی فراہمی بلاک کر دیتے ہیں۔
جب خون میں شوگر یا امینو ایسڈ کی سطح حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہے تو خلیات کا ایک گروپ جسے بیٹا سیلز کہا جاتا ہے انسولین مہیا کر کے مثبت رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گلوکوز یعنی شوگر اور امینو ایسڈ انسولین ہی کی وجہ سے عضلاتی سسٹم، چربی اور خلیات اور دیگر ہائے ٹیشوز میں داخل ہوتے ہیں۔ شوگر اور امینو ایسڈ اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ غذا جلد از جلد استعمال ہو جائے یا یہ آئندہ کی ضرورت کے لیے جوہر کی صورت میں اسٹور ہو جائے۔ چربی کے ٹیشوز میں انسولین کیمیائی فعل کو تیز کر دیتی ہے جس کے رد عمل میں زائد گلوکوز چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسولین غذائیت بخش اجزاء کو محفوظ رکھنے اور اسے بوقت ضرورت کام لانے کے لیے ترتیب مہیا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسولین ایک سٹوریج ایجنٹ ہے۔ طویل فاقوں یا ماہ رمضان میں ان ہارمونز کو جب غذا کئی گھنٹوں تک نہیں ملتی تو خون کو مدد فراہم کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ طویل فاقے سے خون کی قوت تغذیہ جو وہ جسم کو فراہم کرتا ہے کمزور پڑنے لگتی ہے اور اس تبدیلی کو لبلبہ فوراً واچ کر لیتا ہے اور انسولین کی پیداوار میں کمی کر کے انسولین کے بجائے ایک اور ہارمون جسے گلوکاگون گلائکوجن کہتے ہیں زائد مقدار میں اس کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے۔ اس ہارمون کا عمل انسولین کے عمل کے الٹ ہوتا ہے۔ یہ ہارمون اسٹور شدہ چربی اور کاربوہائیڈریٹ کو باہر نکال کر خلیات تک ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ یوں بنا خوراک محض ان اجزاء کے ذریعے جو انسولین کی مدد سے جسم میں اسٹور ہوئے تھے جسم کو ضرورت کے مطابق توانائی اور ایندھن مہیا ہوتا رہتا ہے۔ شوگر ان امراض میں سے ایک ہے جو خاموشی سے جسم میں پیدا ہو کر پروان چڑھتا ہے اور مریض کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر کبھی کبھار مکمل ٹیسٹ کرا لینا چاہیے تاکہ اس جیسے امراض کا بروقت پتہ چل سکے۔ ایسے افراد کو بچپن میں ہی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے جن کے والدین میں اس مرض کی ہسٹری پائی جائے، کیونکہ ایسے بچے اس عارضہ کے اثرات جلد قبول کر لیتے ہیں اور کم عمری میں ہی نظر کی کمزوری، دماغی کمزوری اور عجیب و غریب طبی مسائل کا شکار ہو کر ان کی زندگی ایک ایسے ڈگر پر گامزن ہو جاتی ہے جس کی منزل ایک دھند میں لپٹی ہوتی ہے۔ اگر شوگر کے مرض کو درست بنیادوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو اس کے اثرات جسم انسانی پر مرتب ہو کر کئی قسم کی پیچیدگیوں کا سبب بنتے ہیں، جن میں گردن کے افعال کا بگاڑ، اندھا پن، فالج، ہارٹ اٹیک، اعصابی کمزوریاں، دوران خون کے امراض اور بالخصوص پاؤں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس عارضہ میں یوں ہوتا ہے کہ جب گردے زائد مواد کو فلٹر کر کے اسے خارج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس اثناء میں گلوکوز کی اچھی خاصی مقدار خون میں موجود ہوتی ہے، اسے خارج نہیں کر پاتے اور اسے واپس جسم میں دھکیل دیتے ہیں۔ لیکن شوگر کی یہ بھاری مقدار
گردوں پر بوجھ بن جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ بذریعہ پیشاب اخراج پانے لگتا ہے۔ اس اخراج کے لیے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیشاب بآسانی خارج ہو سکے۔ جب بذریعہ پیشاب شوگر خارج ہونے لگتی ہے تو ایسے موقع پر پیشاب بار بار آتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں معدنیات کا توازن برقرار نہیں رہتا اور ساتھ ہی پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو مسلسل پیاس لگتی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں مرض شوگر جسم میں موجود چربی پر بھی اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور کچھ حالتوں میں گلوکوز کی جگہ چربی کو بطور ایندھن استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے اثرات میں کوما جیسی صورت سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ یہ مرض اس وقت زیادہ پریشان کن ثابت ہوتا ہے جب بروقت اس عارضہ کی تشخیص نہ ہو جائے۔ اس مرض کی وجہ سے کبھی کبھار مسلسل کثرت پیشاب کی وجہ سے جسم انتہائی کمزور اور لاغر ہو سکتا ہے اور مریض پر غنودگی طاری ہو سکتی ہے، اور اگر جسم سے کافی مقدار میں گلوکوز ضائع ہو جائے تو شوگر یعنی کوما کی صورت رونما ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پیٹ میں درد جس کے ساتھ متلی اور قے پائی جاتی ہے علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے ساتھ معدنیات اور انسولین کی خاصی مقدار عموماً پہنچائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ انسولین بذریعہ انجیکشن یا میڈیسن کے لی جائے۔ اس وقت ایسی غذائیں اور نباتات کا استعمال زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے جو قدرتی طور پر انسولین پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں ان احتیاطی تدابیر کو جن کو اپنانے سے اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ پرہیز کرنے اور غذائیں کھانے سے یہ مرض بالکل جا سکتا ہے۔ اس عارضہ میں مبتلا ہونے والے افراد کو چاہیے کہ صفائی کے اصولوں کی مکمل پاسداری کریں، روزانہ غسل کی عادت ڈالیں، اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو 5 وقت وضو ضرور کر لیں، کیونکہ گرد و غبار میں ایسے جراثیم موجود ہو سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی پھنسیوں اور جلد کی معمولی خراش میں تعفن پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح شوگر کے مریض کو دیگر افراد سے زیادہ نقصان پہنچانے کا موجب بنتے ہیں۔ پاؤں کو بروقت صاف ستھرا رکھنے بلکہ ساتھ موزے استعمال کیے جائیں تو چھوت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جوتے نرم استعمال کریں تاکہ پاؤں میں کسی قسم کی رگڑ نہ آئے اور نہ آبلے پڑیں۔ اس عارضہ کے دوران باقاعدگی سے ورزش کریں، اس سے ٹانگیں اور پاؤں درست حالت میں رہتے ہیں۔ آرام بہت ضروری ہے۔ اس مرض میں مبتلا بزرگ حضرات دوپہر کے کھانے کے بعد جوتے، موزے وغیرہ اتار کر پاؤں موسم کی مناسبت سے کپڑے میں لپیٹ کر بیٹھیں۔ اس عمل سے دوران خون کی توازن میں کافی مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی اچھا مالش کرنے والا ہو تو اس سے ہاتھوں اور پیروں پر مالش کروانی چاہیے۔ اس عمل سے ہاتھ اور پیر بھی کسی بھی ممکنہ پیچیدگی سے بچے رہتے ہیں۔ مالش کے لیے روغن زیتون استعمال کریں۔ پاؤں پر کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو اسے معمولی نہ جانیں بلکہ فوراً اپنے فیملی معالج سے رجوع کریں، کیونکہ بعض اوقات اس عارضہ میں مبتلا مریضوں میں یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بہت خطرناک
نتائج سے دوچار کر دیتی ہیں، جن میں انگوٹھا کاٹنے کے بعد ٹانگ کاٹنے تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی مریض محض لا حاصل شفا کے پیچھے سرگردان اس دنیا سے روٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر جسم کا اور خصوصاً ہاتھوں اور پاؤں کا خصوصی خیال رکھا جائے تو اس عارضہ میں ایسی نوبت سے بچا جا سکتا ہے۔ اس عارضہ میں مبتلا مریض کو نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس عارضہ میں کسی سبب کی بنا پر مبتلا ہو جائیں تو درج ذیل امور پر عمل پیرا ہوں۔ کسی مستند طبیب سے یا ڈاکٹر سے جو کہ اس مرض کے سلسلہ میں اچھی شہرت کا مالک ہو، اس سے رجوع کریں۔ مناسب وقفوں سے اپنا مکمل طبی چیک اپ کراتے رہیں۔ مرض شوگر سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کی مکمل معلومات جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے انشورنس پالیسی لے رکھی ہے تو اپنی کمپنی کو اس کی اطلاع کریں۔ اپنے خون کا گروپ معلوم کریں اور اپنے مرض شوگر اور خون کا گروپ، اپنا مکمل پتہ اور ٹیلی فون وغیرہ ایک کارڈ پر لکھ کر مستقل اپنی جیب میں رکھیں۔ اگر کسی دوسرے فرد کو اس عارضہ میں مبتلا پائیں تو آپ جو معلومات اس سلسلہ جانتے ہیں انہیں ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی طبی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس عارضہ کے دوران ورزش کے سلسلہ میں معلومات کا حاصل کریں اور اپنی صحت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی ازدواجی تعلقات میں مناسب وقفہ بڑھا لیں۔ دماغی مصروفیات والے کاموں میں مناسب وقفہ کر لیں تاکہ دماغ میں مناسب آرام ملتا رہے اور ورنہ دماغی دباؤ سے بھی کسی قسم کی پیچیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی معلومات آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ براہ مہربانی اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا فائدہ بھی ہو سکے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔